السلام علیکم سامعین، کتاب نفس المحموم کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ پلیٹ فارم ہے یہ کاشانہ بصیرت کا اور یہ یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم انتہائی مستند کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور آج کل ہم جس کتاب کو مل کے پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے نفس المحموم، جس کے پیج نمبر 457 سے آج ہم اس اپنے سیشن کا ریڈنگ سیشن کا آغاز کریں گے جو کہ 49 ہماری یہ آڈیو ہے، اور اس کو ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یوٹیوب چینل پہ کاشانہ بصیرت کے ساتھ۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب آگے آنے والے صفحات میں ہمیں کیا کچھ بتائے گی، کیونکہ اس وقت ہم تیسری فصل قبر امام حسین علیہ السلام پر حکمرانوں کے مظالم اس حوالے سے ہم جان رہے ہیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ بس میں نے اپنے لڑکوں اور ساتھیوں سے کہا کہ عملے کو قبر خراب کرنے اور اس زمین میں ہل چلانے پر لگائیں، اور میں نے اپنے آپ کو سفر کی تھکان کی وجہ سے پھینک دیا اور میں سو گیا۔ بس مجھے نیند کہیں لے گئی۔ اچانک شدید شور و غل ہوا اور آوازیں بلند ہوئیں اور لڑکے مجھے اٹھانے لگے۔ بس میں اٹھ کھڑا ہوا۔ جب میں گھبرائے ہوئے تھا تو میں نے لڑکوں سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا قبر والی جگہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ہمارے اور قبر کے درمیان حائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں تیر بھی مارتے ہیں۔ بس ان کے ساتھ اٹھ کر گیا تاکہ میں معاملے کی سمجھ پاؤں۔ تو میں نے وہی کچھ دیکھ پایا جو انہوں نے بیان کیا تھا، اور یہ لیالی بیز یہ بریکٹ میں لکھا ہے 13، 14، 15 کی رات، یہ لیلہ بیز یعنی میرے خیال ہے لیلہ رات کو کہتے ہیں، اس حساب سے۔ تو پھر آگے لکھا ہے کہ میں نے ایک رات کی ابتدا کا واقعہ ہے۔ میں نے کہا کہ تم بھی انہیں تیر مارو۔ انہوں نے تیر مارے تو ہمارے تیر ہماری ہی طرف پلٹ آئے۔ ان میں سے کوئی تیر نہیں ان کو لگا اور مگر اس کے ساتھی کی طرف کہ جسے اس نے مارا تھا، اور اسے قتل کر دیا۔ پس میں اس سے وحشت زدہ ہو گیا اور گھبرا گیا، اور مجھے بخار ہو گیا، اور پہلے لرزہ طاری ہوا، اور میں نے قبر سے اسی وقت کوچ کیا، اور میں نے اپنے نفس کو باور کرایا کہ متوکل مجھے قتل کر دے گا، کیونکہ قبر کے بارے میں تمام وہ کام بجا نہیں لا سکا کہ جن کا اس نے مجھے حکم دیا تھا۔ عبدالحمید کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ جس چیز کا متوکل سے تجھے ڈر تھا اس کی کفایت کی گئی ہے۔ متوکل گزشتہ رات کی ابتدا میں مارا گیا ہے، اور اس کے قتل میں المنتصر نے مدد کی ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں نے بھی سنا ہے، لیکن میرے جسم میں ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ دن کے پہلے پہر کی بات ہے۔ پس دیزج نے شام نہیں کی کہ مر گیا۔ ابن قیس کہتا ہے کہ ابو المفضل میم فے زواد لام ابو المفضل نے کہا کہ منتصر نے اپنے باپ کو سنا کہ وہ جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہا کو سب و شتم کر رہا ہے۔ بس میں اس نے لوگوں میں ایک شخص سے اس بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا کہ وہ واجب القتل ہے، مگر یہ کہ جو شخص اپنے باپ کو قتل کرے اس کی عمر طویل نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ جب میں اس کے قتل کرنے میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میری عمر طویل نہ ہو۔ بس اس نے متوکل کو قتل کر دیا اور اس کے بعد 7 مہینے زندہ رہا۔ اور اس کتاب میں قاسم بن احمد اسدی سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ متوکل جعفر بن معتصم کو خبر ملی اور دیہات کے لوگ ارض نینوا میں حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے جمع ہوتے ہیں، پس ان میں سے بہت سی مخلوق آپ کی قبر پر جاتی ہے۔ پس اس نے اپنی فوج کا ایک افسر بھیجا اور اس کے ساتھ بہت ہی سارا لشکر بھیجا تاکہ قبر حسین علیہ السلام کو کھود ڈالے اور لوگوں کو آپ کی زیارت سے اور وہاں جمع ہونے سے منع کرے۔ پس وہ قائد، پیج نمبر 458 پہ ہم آ گئے ہیں، پس وہ قائد و افسر طف کربلا کی طرف گیا اور جو اسے حکم دیا گیا تھا اور اس پر عمل کیا، اور یہ سن 235 کی بات ہے۔
یہ لکھا ہوا ہے اردو میں، لکھا ہوا ہے پے یہ نون 35 کر کے، 2:35 کی بات ہے۔ پس دیہات کی آبادیوں کے لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے خلاف انہوں نے اکٹھا کر لیا اور کہا کہ اگر تم ہم سب کو قتل کر دو تو ہم میں سے جو بچ جائیں گے وہ حسین علیہ السلام کی زیارت سے نہیں رکیں گے۔ اور انہوں نے ایسے دلائل اور براہین دیکھے کہ جنہوں نے انہیں یہ سب کچھ کرنے پر آمادہ کیا۔ پس اس افسر نے یہ سارا معاملہ دربار شاہی میں لکھ بھیجا۔ پس متوکل کا خط قائد و افسر کو ملا کہ وہ ان لوگوں سے رک جائے اور کوفے کی طرف جائے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ اس کا کوفے کی طرف جانا اہل شہر کے مصالح کے لیے ہے اور شہر کی طرف مائل ہونے کی بنا پر ہے۔ پس یوں ہی معاملہ رہا یہاں تک کہ سن 47 آیا اور متوکل کو بھی خبر ملی کہ اطراف اور کوفے کے لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے ان کی بہت بڑی جماعت اکٹھی ہو گئی ہے اور وہاں ایک بہت بڑا بازار لگ گیا۔ تو اس نے فوجی افسر بہت زیادہ لشکر کے ساتھ بھیجا اور منادی کو حکم دیا کہ وہ منادی کرے اس سے بری الذمہ ہونے کی جو حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت سے منقطع ہو گئے، اور اس نے آل ابی طالب اور شیعوں کی جانچ پڑتال شروع کر دی اور انہیں قتل کرنے لگا، لیکن جوان لکھا ہوگا میرے خیال ہے، کیونکہ جیم و الف نون لکھا ہے، جملہ آگے پڑھ کے دیکھتے ہیں، لیکن جوان نے جو اندازہ لگایا تھا وہ اس کے لیے پورا نہ ہو سکا۔ ٹھیک ہے، اور اسی کتاب میں عبداللہ بن رابعہ سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سن 247 میں حج پر گیا۔ جب میں حج سے فارغ ہوا تو عراق کی طرف گیا، پس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کے لیے حکومت کے خوف و خطر کے باوجود گیا اور آپ کی زیارت کی۔ اس کے بعد میں امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تو آپ کی اچانک اس کی زمین پر ہل چلائے گئے اور زمین کی کھیتی باڑی کے لیے کھدائی کی گئی تھی اور زمین میں کام کرنے والے بیل چھوڑے گئے تھے۔ بس میری آنکھ اور میری نگاہ کے سامنے یہ منظر تھا کہ میں نے بیلوں کو دیکھا کہ انہیں زمین میں چلایا جاتا تو وہ چل پڑتے، لیکن جب قبر کی جگہ کے سامنے جاتے تو اس سے دائیں اور بائیں پھر جاتے۔ پس انہیں چابکوں سے بڑی سختی سے پیٹا جاتا، لیکن یہ چیز نفع بخش نہ ہوتی اور قبر مطہر کسی وجہ اور سبب سے نہ روندی جاتی اور ہموار ہوتی۔ بس میرے لیے زیارت ممکن نہ ہوئی اور میں بغداد کی طرف متوجہ ہوا اور میں کہتا تھا، یہ عربی میں لکھا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، کہ خدا کی قسم اگر بنی امیہ نے نواسہ رسول کو شہید کیا تو اس کے باپ کے بیٹوں بریکٹ میں لکھا ہے بنی عباس نے بھی اسی قسم کا ظلم کیا ہے۔ تیری جان کی قسم یہ اس کی قبر منہدم کر دی گئی ہے۔ انہیں افسوس ہے کہ انہوں نے آپ کے شہید کرنے میں ان کی پیروی کرنے کی جب وہ پیروی نہیں کی، پس جب وہ بوسیدہ ہو گیا تو اس کے پیچھے لگے۔ جب میں بغداد میں پہنچا تو میں نے ہولناک آواز سنی تو پوچھا کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پرندہ جعفر متوکل کے قتل ہو جانے کی خبر لایا ہے۔ تو مجھے اس سے تعجب ہوا اور عرض کیا کہ الہی رات کے بدلے رات۔ اب ہم آگئے ہیں سامعین پیج نمبر 459 پر، اور اسی کتاب میں یحییٰ بن مغیرہ رازی سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جریر بن عبد الحمید کے پاس تھا کہ اچانک اس کے پاس اہل عراق میں سے ایک شخص آیا تو جریر نے اس سے لوگوں کے بارے میں خبر پوچھی تو اس نے کہا میں نے رشید کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ اس نے حسین علیہ السلام کی قبر پر ہل چلائے ہیں اور حکم دیا کہ جو اس میں بیری کا درخت ہے اسے کاٹ دیا جائے، بس اسے کاٹ دیا گیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جزیرے نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور کہا اللہ اکبر۔ جریر نے جیم رے یہ رے جریر نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور کہا اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے پاس ایک حدیث آئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا لعنت کرے بیری کا درخت کاٹنے والے پر۔ آپ نے یہ جملہ 3 بار فرمایا، پس ہم اس حدیث کے معنی سے واقف نہ ہوئے تھے اس وقت تک، کیونکہ اس کو کاٹنے کا مقصد حسین علیہ السلام کے مصرع و مقتل کو تغیر دینا
ہے تاکہ لوگ آپ کی قبر سے واقف نہ ہو سکیں۔ اور اسی کتاب میں عمر بن فرج راہجی سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے متوکل نے حسین علیہ السلام کی قبر کو خراب کرنے کے لیے بھیجا، پس میں اس طرف گیا، پس میں نے بیل کے بارے میں حکم دیا، پس انہیں تمام قبور سے گزارا گیا۔ جب حسین علیہ السلام کی قبر پر پہنچے تو وہاں آپ کی قبر سے نہ گزرے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے چابک اپنے ہاتھ میں لیا اور مسلسل انہیں مارتا رہا یہاں تک کہ وہ چابک میرے ہاتھ میں ٹوٹ گیا، لیکن خدا کی قسم آپ کی قبر کے اوپر سے وہ نہ گزرے اور نہ ہی اس کی طرف سے تجاوز کیا۔ اور کتاب مناقب سے روایت ہے کہ کربلا میں جو مال تھا اسے لے لیا اور کہا کہ قبر کو خزانے کی طرف ضرورت نہیں، اور اسے لشکر پر خرچ کر دیا۔ جب وہ نکلا تو وہ اور اس کا بیٹا راشد قتل ہو گیا تھا۔ سامعین، پیج 459 میں ہم نے یہاں تک مکمل کر لیا ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے پیج 460 پر، جس پہ لکھا ہے خاتمہ۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے مقصد کیا ہے، اس میں ہمیں کیا کچھ ملے گا۔ توابین کے حالات، مختار کا خروج کرنا اور حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو اس کا قتل کرنا، اور ہم صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں جو کچھ ابن اسیر نے کامل میں ذکر کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ توابین کا ذکر کیا گیا کہ حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور ابن زیاد نخیلہ سے اپنی لشکر گاہ واپس پلٹا اور کوفے میں داخل ہوا تو شیعہ ایک دوسرے کو ملامت و پشیمانی کا اظہار کرنے لگے، اور انہوں نے سمجھا کہ ان سے ایک بڑی غلطی ہوئی کہ انہوں نے حسین علیہ السلام کو دعوت دی اور پھر ان کی نصرت اور ان کی پکار پر لبیک نہیں کی، یہاں تک کہ وہ جناب ان کے پہلوؤں میں ہی شہید ہو گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ ننگ و عار اور گناہ و معصیت کا داغ نہیں دھل سکتا جب تک کہ وہ انہیں قتل نہ کریں جو آپ کے قاتل ہیں، یا وہ خود نہ قتل ہو جائیں۔ پس وہ رؤساء شیعہ میں سے 5 افراد کے ہاں جمع ہوئے، سلیمان بن سرو خزائی جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور مسیب بن نجیہ نون جیم یہ ہے فزاری، اور وہ حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، عبداللہ بن سعد بن نفیل ازدی، عبداللہ بن وال تیمی تے یہ میم چھوٹی ہے جو کہ بکر بن وائل میں سے تیم ہے۔ نمبر 5 رفاعہ بن شداد بجلی، اور یہ سب حضرت علی علیہ السلام کے بہترین صحابی تھے۔ پس یہ لوگ سلیمان بن سرو خزائی کے گھر جمع ہوئے۔ پس مسیب بن نجیہ نے ابتدا کی اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا کہ اما بعد کہ ہم طویل زندگی سے مبتلا اور انواع و اقسام کے فتنوں سے متعرض ہوئے ہیں، بس ہم اپنے پروردگار سے رغبت و آرزو رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار نہ دے کہ جنہیں وہ کہے گا کہ کیا ہم نے تمہیں عمریں نہیں دی تھیں کہ جن میں جس کو جو کچھ سوچنا سمجھنا ہو سوچ سمجھ لے۔ یہ عربی کا ترجمہ تھا۔ اگلا پیراگراف ہے، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ عمر کہ جس میں اللہ فرزند آدم تک عذر و معذرت پوری کر دیتا ہے وہ 60 سال ہے۔ ہم سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس عمر تک پہنچ نہ گیا ہو، اور ہم اپنے نفسوں کے تزکیے کرنے میں نقصان اور خسارے میں رہے ہیں۔ بس خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہر موقع پر ہمیں جھوٹا پایا ہے، اور اس سے پہلے ہم تک آپ کے خطوط اور قاصد پہنچ چکے تھے اور اپنا عذر مکمل کر چکے تھے۔ آپ نے لوٹتے ہوئے اور ابتدا کرتے ہوئے اور ظاہر بظاہر اس سے اپنی نصرت و مدد کا سوال کیا، لیکن ہم نے اپنے نفسوں کو پیش کرنے میں بخل سے کام لیا، یہاں تک کہ ہمارے پہلو میں آپ شہید ہو گئے۔ نہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی مدد کی اور نہ ہی اپنی زبانوں کے ساتھ ہم نے ان کی طرف جدل و نزاع کیا ہے، اور نہ مال و دولت سے ہم نے انہیں قوت بہم پہنچائی ہے، پیج 461، اور نہ ہم نے اپنے قبائل و عشائر سے ان کے لیے نصرت و مدد طلب کی ہے۔ پس کیا عذر ہے ہمارے پاس ہمارے پروردگار کے ہاں اور اپنے نبی کی ملاقات کے وقت، جبکہ ہمارے اندر ہی اس کے حبیب کا بیٹا اور نبی کی ذریت اور ان کی نسل شہید کر دی گئی ہے۔ خدا کی قسم ہمارے پاس کوئی عذر نہیں بغیر اس کے
کہ تم اس کے قاتل کو قتل کرو، اور جنہوں نے اس کے خلاف تسلط پیدا کیا یا اس مقصد کے حصول میں خود قتل ہو جاؤ، تو پھر شاید ہمارا پروردگار اس وقت ہم سے راضی ہو جائے، ورنہ میں اس کی ملاقات کے وقت اس کے عذاب و عذاب سے مامون نہیں ہوں۔ اے قوم، اپنے میں سے ایک شخص کو اپنا ولی و سرپرست بنا لو، چونکہ ہمارے لیے ایک امیر ہونا ضروری ہے کہ جس کی طرف تم جا کر پناہ لو، اور ایک جھنڈا اور علم ہونا چاہیے کہ جس سے تم گھیرے رہو۔ اور رفاعہ بن شداد کھڑے ہو گئے اور کہا، اما بعد، بے شک خدا نے آپ کو زیادہ درست بات کی طرف ہدایت کی ہے، اور آپ نے زیادہ رشد و ہدایت یافتہ امر کی طرف ہدایت کی ہے کہ آپ نے فاسقین سے جہاد کرنے اور بہت بڑے گناہ سے توبہ کرنے کی طرف بلایا ہے، پس آپ کی بات مسموع ہے اور آپ کے قول کی طرف لبیک کہی جائے گی۔ اور آپ نے کہا ہے کہ اپنے امر و معاملے کی ولادت و آمریت کسی شخص کے سپرد کرو کہ جو تمہارا ملجا و نفرہ ہو، نون فعل عین، اور اس کے جھنڈے کو تم گھیرے رہو، اور ہماری رائے بھی وہی ہے جو آپ کی رائے ہے۔ اگر وہ شخص آپ ہوں تو آپ ہمارے نزدیک پسندیدہ ہیں، اور ہم میں آپ کا خلوص و نصیحت قابل قبول ہیں، اور آپ ہماری جماعت میں محبوب ہیں۔ اور اگر آپ کی اور ہمارے اصحاب کی رائے یہ ہو کہ ہم اپنے اس امر کا والی شخص الشیعہ و صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبقت و قدم سلیمان بن سرد خزائی کو بنائیں، جو اپنی شجاعت اور بہادری اور دین و دیانت میں قابل تعریف اور عقل مند ہوشیاری میں قابل وثوق ہیں۔ اور عبداللہ بن سعد نے بھی اسی قسم کی گفتگو اور مسیب و سلیمان دونوں کی طرف کی، تو مسیب نے کہا کہ تمہاری رائے صاحب و درست ہے، پس سلیمان بن سرد کو اپنا ولی و امیر انتخاب کر لو۔ پس سلیمان نے گفتگو شروع کی، اما بعد میں ڈرتا ہوں کہ نہ ہو ہمارا آخر اس زمانے کی طرف کہ جس میں زندگی تنگ ہو گئی ہے اور مصیبت عظیم ہو گئی ہے، اور ظلم و جور عام و شامل ہو گیا ہے۔ ان شیعوں میں سے صاحبان فضیلت کو اس چیز کی طرف کہ جو اچھی ہے، کیونکہ ہم نے گردنیں لمبی کی تھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے قدوم اور آنے کی طرف انہیں ہم نے نصرت کی تمنا اور آرزو دی تھی، اور انہیں آنے پر پراگیختہ اور آمادہ کیا تھا۔ جب وہ آئے تو ہم نے سستی کی اور عاجز ہو گئے اور غفلت سے کام لیا اور ایک دوسرے کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی کا بیٹا اور فرزند اور ان کی زندگی کا نچوڑ اور ان کے گوشت اور خون کا ایک حصہ شہید ہو گیا، جبکہ وہ فریاد کرتا رہا اور عدل و انصاف کا سوال کرتا رہا، اور وہ پیج 462 اور وہ اسے نہ دیا گیا۔ فاسقوں نے انہیں تیروں کا نشانہ اور تیروں نیزوں کا گول دائرہ بنایا، یہاں تک کہ اسے اپنا مقصد بنا لیا اور اس پر تجاوز کیا اور اس سے انصاف چھین لیا۔ خبردار، کھڑے ہو جاؤ، تمہارا پروردگار تم سے ناراض ہے، اور اپنی بیویوں اور بیٹوں کی طرف نہ لوٹو یہاں تک کہ اللہ تم سے راضی ہو۔ خدا کی قسم، مجھے امید نہیں کہ وہ تم سے راضی ہو جب تک تم ان سے جنگ اور مقابلہ نہ کرو کہ جنہوں نے اسے شہید کیا ہے۔ خبردار، موت سے نہ ڈرو، کیونکہ کوئی شخص اس سے نہیں ڈرا مگر یہ کہ وہ ذلیل ہوا، اور بنی اسرائیل کی طرح ہو جاؤ جب ان سے ان کے نبی نے کہا تھا کہ تم نے اپنے بچڑے کو معبود بنا کر ظلم کیا ہے، پس اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو، پس اپنے ہی نفسوں کو قتل کرو۔ پس انہوں نے گھٹنے ٹیک کر ایسا کیا اور گردنیں لمبی کی، اور جب انہیں علم ہو گیا کہ انہیں اتنے عظیم گناہ سے کوئی چیز نجات نہیں دے گی مگر قتل ہونا، پس تمہاری کیا کیفیت ہوگی اگر تمہیں اس چیز کی طرف بلایا گیا جس طرف وہ بلائے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی تلواروں کو تیز کیا اور نیزوں کو جڑا اور تیار کرو۔ اچھا، یہ عربی کا ایک جملہ ہے کہ جس کا ہے کہ اور تیار کرو ان کے لیے اتنی قوت کہ جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، اور بندھے ہوئے گھوڑوں
گھوڑے یہاں تک کہ تمہیں بلایا جائے اور تمہیں فوراً لے جایا جائے گا۔ پس خالد بن سعد بن نفیل نے کہا، رہا میں تو خدا کی قسم اگر مجھے علم و یقین ہو جائے کہ مجھے میرے گناہ سے نجات دے گا اور میرے پروردگار کو مجھ سے میرا اور اپنے آپ کو قتل کرنا راضی کر دے گا تو میں اپنے آپ کو قتل کر دیتا اور میں گواہی بناتا ہوں تمام ان افراد کو جو حاضر ہیں کہ میں جس چیز کا مالک ہوں سوائے ان ہتھیاروں کے کہ جن کے ساتھ میں اپنے دشمن سے جنگ کروں گا، باقی سب کچھ صدقہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور وہ اس سے فاسقوں سے جنگ کرنے میں قوت و طاقت کا اظہار کریں۔ ابو المعتمر بن حبس بن ربیہ کنانی نے بھی اسی قسم کی گفتگو کی ہے۔ آئیے وہ پڑھتے ہیں سامعین کہ تو سلیمان نے کہا کہ تمہارے لیے کافی ہے کہ جو شخص اس میں سے کچھ کہتا ہے تو وہ عبداللہ بن وال تیمی کے پاس لے آئے، پس جب اس کے پاس اتنا مال جمع ہو جائے کہ جسے تم لے جانا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ تم ہمارے اتباع میں سے صاحب حاجت و مساکین کو تیار کریں۔ اور سلیمان بن سعد سرو نے سعد بن حنیفہ بن یمان کو خط لکھا جس میں اسے وہ کچھ بتایا کہ جس کا عزم کر چکے تھے، اور اسے وہ مدائن میں اس کے ساتھ جو شیعہ تھے ان کو اپنی مساعدت و مدد کے لیے بلایا۔ پس سعد بن حذیفہ نے وہ خط مدائن کے شیعوں کے لیے سامنے پڑھا تو انہوں نے بھی اس دعوت کو قبول کر لیا اور سلیمان بن سرد کو خط لکھا کہ جس میں انہیں بتایا کہ وہ اس تحریک کے ساتھ ہیں اور مساعدت میم سین الف عین ڈالتے اور مدد کے لیے تیار ہیں۔ اور سلیمان نے ایک خط مثنیٰ بن مجزبہ آبادی کو بصرہ لکھا کہ جس قسم کا خط سعد بن حذیفہ کو لکھا تھا تو میم سے نون چھوٹی مسنی نے اسے جواب دیا۔ اب ہم آ گئے پیج 63 پر۔ جواب دیا کہ ہم شیعہ جماعت نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے اس چیز پر جو تم نے عزم و ارادہ کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس مقررہ وقت پر تمہارے پاس پہنچ جائیں گے جو تم نے معین کیا۔ اور خط کے آخر میں لکھا ہے، آخر اشعار تک نظر میں دکھ گویا میں تیرے پاس علامت لگائے ہوئے آ گیا ہوں۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پس سب سے پہلے جس امر کی انہوں نے شہادت حسین علیہ السلام کے بعد ابتدا کی وہ یہ تھی کہ وہ مسلسل آلات جنگ جمع کرتے اور لوگوں کو حسین علیہ السلام کے خون کا مطالبہ کرنے کے لیے بلاتے رہے۔ پس لوگ ان کی دعوت کو قبول کرتے اور اسی حالت پر رہے یہاں تک کہ یزید بن معاویہ سن 64 یعنی 64 میں مر گیا۔ تو جب یزید مر گیا تو سلیمان کے پاس ان کے ساتھی آئے اور اس نے کہا کہ یہ سرکش و طاغی تو مر گیا ہے اور حکومت اس وقت کمزور ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم عمرو بن حریث پر حملہ کر دیں اور وہ کوفے پر ابن زیاد کا جانشین ہے، پھر ہم خون حسین کے مطالبے کو ظاہر کریں گے اور ان کے قاتلوں کا پیچھا کریں گے اور لوگوں کو ان کے اہل بیت کی طرف بلائیں گے کہ جن پر دوسروں کو ترجیح دی گئی اور جنہیں ان کے حق سے دور رکھا گیا۔ تو سلیمان بن سرد سعد دال نے کہا، جلدی نہ کرو، میں نے اس چیز میں غور و فکر کیا ہے کہ تم نے ذکر کر لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حسین علیہ السلام کے قاتل اشراف کوفہ اور اس کے بڑے لوگ ہیں جو کہ عربوں کے شاہ سوار ہیں اور وہ ہیں کہ جن سے خون حسین کا مطالبہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہو گیا وہ کچھ کہ جو تم چاہتے ہو تو وہ تمام لوگوں کی نسبت تمہارے شدید مخالف ہو جائیں گے، اور تم میں سے جو لوگ میرے پیچھے ہیں انہیں میں نے دیکھا ہے،
تو معلوم ہوا ہے کہ اگر یہ خروج کریں تو وہ خون کا بدلہ اور انتقام نہیں لے سکیں گے اور اپنے نفس کو شفا نہیں پہنچ سکیں گے، اور وہ اپنے دشمن کے لیے قربانی کا بکرا بن جائیں گے۔ لیکن اپنے دعوت دینے والوں کو پھیلا دو اور اپنے اس امر کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ پس انہی نے ایسا کیا تو بہت سے لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ یزید کے ہلاک ہونے کے بعد اس کے دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ یزید کے ہلاک ہونے کے بعد اہل کوفہ نے عمرو بن حریث کو نکال دیا اور ابن زبیر کی بیعت کر لی، اور سلیمان اور ان کے ساتھی لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ جب یزید کے مرنے کے 6 ماہ گزر گئے تو مختار بن ابو عبیدہ کوفے میں ماہ رمضان کو آئے، اور عبداللہ بن یزید انصاری ابن زبیر کی طرف سے کوفے پر امیر بن کر ماہ رمضان کے اختتام سے 8 دن رہتے تھے، اور ابراہیم بن محمد بن طلحہ اس کے ساتھ ہی کوفے کے خراج اور محصول لینے کے لیے آیا، اور مختار نے لوگوں کو قاتلین حسین علیہ السلام سے قتال اور جنگ کے لیے بلانا شروع کیا، اور وہ کہتا تھا کہ میں مہدی محمد بن حنفیہ کی طرف سے وزیر امین کے طور پر تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہاں سے دیکھتے ہیں شیعوں کا ایک گروہ اس کی طرف پلٹ آیا، اور مختار کہا کرتا کہ سلیمان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ خروج کرے اور خود اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں انہیں قتل کرا دے۔ وہ جنگ کی بصیرت نہیں رکھتا، اور عبداللہ بن مختار کے اس کے خلاف میں انہیں دونوں خروج کے لیے اطلاع ملی، اور اس سے کہا گیا کہ پیج نمبر 460 کہ مختار کو قید کر لو۔ تو سامعین اس سے آگے چلتے ہیں، پیج 464 کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ قید کر لو اور اسے انجام کار سے ڈرایا گیا، اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو عبداللہ نے کہا، اور اگر انہوں نے ہم سے جنگ کی تو ہم بھی ان سے جنگ کریں گے، اور اگر انہوں نے ہمیں چھوڑے رکھا تو ہم بھی انہیں طلب و تلاش نہیں کریں گے۔ یہ لوگ حسین بن علی علیہ السلام کے خون کا مطالعہ کرتے ہیں، جب تک یہ امن و امان سے خدا کی ان پر رحمت ہو۔ پس یہ ظاہر بظاہر نکلیں اور جنہوں نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا ان کی طرف جائیں اور ان کی طرف بڑھا ہے، یعنی ابن زیاد، اور میں بھی ان کی پشت پناہی کروں گا۔ یہ ہے ابن زیاد جو حسین علیہ السلام کے قاتل اور تمہارے خیار و امثال یعنی اچھے اور افضل لوگوں کا قاتل ہے اور تمہاری طرف متوجہ ہوا ہے، اور اسے گزشتہ رات اب یہ ورڈ ہے، میں اس کی ہجے کرتی ہوں، مینج میرے خیال ہے، نہیں مبنج، میم بے نون جیم کے پل پر لوگ جدا ہوئے ہیں، پس اس سے جنگ کرنا اور اس کے مقابلے میں تیاری کرنا اس سے بہتر ہے کہ تم آپس میں جنگ اور قوت آزمائی کرنے لگو۔ پس تم میں سے بعض کو قتل کرے گا، اور جب دشمن سے تمہارا سامنا ہو تو کمزور ہو چکے ہو، اور یہی اس کی آرزو و تمنا ہے کہ تمہاری طرف مخلوق خدا میں سے سب سے بہترین آدمی آ رہا ہے، کہ جو خود اور اس کا باپ تم پر 7 سال 7 ایئرز والی گورنر رہا، اور اپنے دونوں پاک دامن اہل دین لوگوں کے قتل سے باز نہیں رہتا تھا۔ وہی ہے کہ جس نے تمہیں قتل کیا، اور تمام مصیبتیں تم پر اسی کی وجہ سے آئیں، اور یہ وہی ہے کہ جس نے اسے قتل کیا ہے،
کہ جس کے خون کی تم منادی اور پکار کرتے ہو وہ تمہاری طرف آ رہا ہے، پس تم اپنی تیز دھار اور شوکت کے ساتھ مقابلہ کرو۔ یہ شوکت و دبدبا اس کے لیے قرار دو نہ کہ اپنے نفسوں کے لیے۔ میں تمہیں مخلصانہ نصیحت کرتا ہوں۔ اور مروان نے ابن زیاد کو جزیرے کی طرف بھیجا تھا اور وہ جب وہاں سے فارغ ہوا تو عراق کی طرف چل پڑا۔ جب عبداللہ بن یزید اپنی گفتگو سے فارغ ہوا تو ابراہیم بن محمد بن طلحہ نے کہا، اے لوگو، تمہیں تلوار زنی اور شجاعت و بہادری دکھانے سے اس دھوکہ بازی کی بات دھوکہ نہ دے۔ خدا کی قسم، اگر کسی خروج کرنے والے نے ہماری طرف خروج کیا تو ہم اس سے جنگ کریں گے، اگرچہ ہم موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ یہ لوگ ہمارے خلاف خروج کرنا چاہتے ہیں۔ ہم باپ کو بیٹے کے بدلے اور بیٹے کو باپ کے بدلے اور دوست کو دوست کے بدلے اور نقیب و عریف کو ان کے بدلے کہ جو اس کی عرافت عین ریلف فیتے و نقابت میں ہیں گرفتار کریں گے، یہاں تک کہ وہ دین کے پیرو ہوں اور اطاعت کو قبول کریں۔ پس مسیب بن نجیہ اس پر پل پڑے اور اس کی بات کاٹ دی اور اس کے بعد کہا کہ اے بیعت توڑنے والوں کے بیٹے، تم ہمیں تلوار و شجاعت و دلیری کی دھمکی دیتے ہو؟ تم خدا کی قسم اس سے کہیں زیادہ ذلیل ہو، اور ہم سے بغض و حسد رکھنے میں ملامت نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے تیرے باپ اور دادے کو قتل کیا ہے۔ باقی رہے آپ، اے امیر، تو آپ نے درست بات کہی ہے۔ تو ابراہیم نے کہا، خدا کی قسم تم ضرور جنگ کرو گے، اور اس نے کمزوری دکھائی ہے، بریکٹ میں لکھا ہے، یا مکاری کی ہے۔ یعنی عبداللہ بن یزید کو اس سے عبداللہ بن وال سے کہا کہ تجھے اس چیز پر کیا حق اعتراض ہے کہ جو ہمارے اور ہمارے امیر کے درمیان ہے۔ سامعین، یہ بس ہم بالکل آخر پہ پہنچ گئے ہیں، پیج 465 کا بالکل ایک پیراگراف ہم پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بعد الگ عنوان کے ساتھ ہم اگلی آڈیو میں ملیں گے۔ ہمارے اور ہمارے امیر کے درمیان ہے، تم ہمارے امیر نہیں ہو، تم اس جزیہ و خراج کے امیر ہو، لہٰذا تم اپنے خراج کی طرف متوجہ رہو، اور اگر تم اس امت کے حکومت کو خراب کرنا چاہتے ہو تو تیرے باپ دادا نے بھی کہا تھا، اور ان دونوں پر برائی کا دائرہ اور چکر تھا۔ پس انہیں ان لوگوں سے برا بھلا کہا جو ابراہیم کے ساتھ تھے، اور انہوں نے انہیں گالیاں دیں، اور امیر ممبر سے اتر آیا، اور ابراہیم نے اسے دھمکی دی کہ وہ اس کی شکایت ابن زبیر کو لکھ بھیجے گا۔ پس عبداللہ اس کے گھر آیا اور اس نے عذر و معذرت چاہی، اور اس نے اس کی معذرت قبول کر لی۔ اس کے بعد سلیمان کے ساتھی نکلے اور وہ ظاہر بظاہر ہتھیار خریدنے لگے اور تیاری کرنے لگے۔ سامعین، یہ پیج 465 پہ پیراگراف ختم ہوا ہے۔ اب ہم اگلی آڈیو میں اسی صفحے سے شروع کریں گے، لیکن عنوان الگ ہوگا، اور عنوان ہوگا مختار کا کوفے میں آنا۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا اور ہم بہت کچھ اس سے جانیں گے، کیونکہ مجھے بہت شوق ہے امیر مختار کے بارے میں پڑھنے کا، اور وہ بھی ایسی کتاب جو کہ اتنی اوتھینٹک ہے اور مقاتل کی کتاب ہے، نفس المحموم۔ انشاءاللہ ہم اگلی آڈیو میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کتاب کو۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔